السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو امارز ورلڈ۔ دوستوں، آج میں آپ کو امریکہ کے شہر بروک فیلڈ میں ہونے والے سچے ہارر واقعے کے بارے میں بتاؤں گا، جس پہ ایک مشہور مووی دی کانجرنگ 3 بھی بنائی گئی ہے، جو ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ اور دوستوں، جس کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ دا ڈیول میڈ می ڈو اٹ۔ دوستوں، یہ بات ہے 1981 کی، جب امریکہ کے شہر بروک فیلڈ میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس شہری کے گھر میں 11 سالہ بچہ جس کا نام ڈیوڈ تھا اپنے بیڈ سے چیختا ہوا اٹھا اور اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ اسے اپنے کمرے میں کوئی آدمی نظر آیا ہے۔ ڈیوڈ نے اس کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی لال آنکھیں، لمبے دانت اور پتلا سا چہرہ ہے، اور وہ آدمی ڈیوڈ کو اس کے بیڈ کے پاس کھڑا گھورتا رہتا ہے۔ دوستو، ڈیوڈ کی فیملی نے اس کی ان باتوں پر اتنا دھیان نہیں دیا اور ڈیوڈ کو ایک برا خواب سمجھ کے اس بات کو بھول جانے کا کہا، لیکن ڈیوڈ اس بات سے بالکل انجان تھا۔ یہ کہانی ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ ڈیوڈ میں آہستہ آہستہ طرح طرح کی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ اکثر دن کی روشنی میں بھی ڈرا ڈرا رہتا تھا۔ دوستو، ڈیوڈ کی بہن کا نام ڈیبی گلیڈزل تھا اور اس کے منگیتر کا نام آرنے جانسن تھا۔ جی ہاں دوستو، وہی آرنے جانسن جس پہ دی کانجرنگ 3 کی سٹوری بیسڈ ہے۔ آرنے جانسن اپنی منگیتر کے ساتھ ڈیوڈ کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ڈیوڈ کی بگڑتی حالت نے سب کو پریشان کر کے رکھا تھا۔ ڈیوڈ ہر رات چیختا چلاتا اٹھتا تھا اور بس ایک ہی بات کہتا رہتا تھا کہ جو آدمی اسے کھڑے ہو کر گھورتا رہتا ہے، اب وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ ڈیوڈ کو ایک دن اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ڈیوڈ کے گھر میں پریشانی کا ماحول جب بنا جب ڈیوڈ کی باڈی پہ زخموں اور نوچنے کے نشانات آنا شروع ہو گئے۔ دوستوں، یہ نشان ڈیوڈ کے سونے کے بعد بنتے تھے۔ ڈیوڈ کے روم اور اپر فلور سے ان کو چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ڈیوڈ کی فیملی نے اس کو کئی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، پر اس سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا اور الٹا اس کی حالت اور بگڑنے لگی، اور ڈیوڈ کئی الگ الگ طرح کی آوازوں میں بات کرنا بھی شروع ہو گیا۔ دوستو، ڈیوڈ کو ایسا بھی لگتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور ناقابل برداشت ہونے والا وزن بھی ڈالتا ہے۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیس پورے بروکلن میں مشہور ہو گیا اور اس کیس کو مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایڈ اور لارنس بھی اسٹڈی کرنے لگے۔ ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق ڈیوڈ کے ساتھ 43 ڈیمنز یعنی 43 شیاطین تھے۔ دوستو، اسی کے ساتھ رہنے والا آرنے جانسن ڈیوڈ کی اس حالت کا اکثر مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ڈیمنز اس کے جسم میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں، پر آرنے اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس کی زندگی اب بالکل بدلنے والی ہے۔ دوستو، جیسے ہی ڈیوڈ کی طبیعت سنبھلنا شروع ہوئی، اسی دن سے آرنے کے مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آرنے بلا وجہ غصہ کرتا اور لوگوں پہ غراتا بھی تھا۔ ایک بار جب آرنے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس نے اس کا ذمہ دار بھی انہی شیاطین کو ٹھہرایا۔ دوستو، بروکلن میں اس وقت خوف کی لہر دوڑ گئی جب آرنے نے ایک آدمی کا بے رحمی سے قتل کر دیا۔ دوستو، آرنے اپنی منگیتر ڈیبی اور اپنے مالک مکان ایلن بونو کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہا تھا۔ اچانک ایلن بونو کی آرنے کے ساتھ کسی بات پر بحث شروع ہوئی۔ شدید غصہ آنے پر آرنے نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور ایلن بونو کو قتل کر دیا۔ آرنے نے کئی بار بڑی بے رحمی سے ایلن بونو کے پیٹ میں چاقو مارا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں آرنے کو ڈھونڈ کے اسے گرفتار کر لیا۔ دوستو، اس کیس کے کئی گواہ موجود تھے اور آرنے کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم تھے۔ آرنے کے کیس نے ایک دلچسپ موڑ جب لیا جب اس نے عدالت میں یہ بات کہی کہ اس سے ایک قتل شیاطین نے کروایا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی شیاطین تھے جو ڈیوڈ کے ساتھ تھے اور اب آرنے کے مطابق یہ اس کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اس سے یہ کام کرایا ہے، اور دی کانجورنگ 3 کی فرنٹ لائن بھی یہی ہے، دا ڈیول میڈ می ڈو اٹ۔ یہ کیس کئی مہینوں تک عدالت میں چلتا رہا اور کورٹ نے آرنے کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آرنے جانسن کو 10 سال کی قید ہوئی، لیکن اس کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے اسے 5 سال میں ہی رہا کر دیا گیا۔ آرنے جانسن نے جیل سے رہائی کے بعد اپنی منگیتر ڈیبی سے شادی بھی کی اور وہ آج بھی ساتھ ہیں۔ اور دوستوں، دی کانجورنگ 3 بھی اسی واقعے پر بنائی گئی ایک سچی کہانی ہے۔
دوستوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔